حضرات اچھی طرح سے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اپنے ساتھی کا دھیان رکھا کریں، جہاں ان سے کمزوری ہو رہی ہو، غلطی ہو رہی ہو، ان کو بتایا کریں تاکہ ان کو یہاں پہ بیٹھنے کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ کہیں پہ زبر کی غلطی ہو، زیر کی غلطی ہو، لمبے چھوٹے کی غلطی ہو، خاص طور پہ جو حفاظ ہیں وہ دوسرے ساتھیوں کی اصلاح کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لن ارسلہ معکم، میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کی قسم اٹھا کے یقین دلواؤ کہ لتأتوننی بھی، کہ میرے بیٹے بنیامین کو میرے پاس ضرور واپس پہنچاؤ گے، الا ان یحاط بکم، ہاں اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ الگ بات ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، جب ان 10 بھائیوں نے قسم اٹھا لی، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو تم نے قسم اٹھائی ہے میں اس پر اللہ رب العزت کو اپنا وکیل بنا کے اس بچے کو بھیج رہا ہوں۔ وقال، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو جاتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی کہ یا بنیا، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، جب مصر میں جاؤ تو ایک دروازے سے اکٹھے نہ جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، علیحدہ دروازوں سے اندر جانا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کے مقابلہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کی ذات کا ہوتا ہے، علیہ توکلت، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، صرف اللہ ہی پہ بھروسے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ سارے بھائی ایسے ہی داخل ہوئے جیسے ان کے ابا جان نے ان کو کہا تھا، مَا يُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، حضرت یعقوب اللہ کے کسی حکم کو ٹالنا نہیں چاہتے تھے، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوب، مگر ان کے دل میں ایک چیز پیدا ہو گئی، قضاها، جس کو انہوں نے پورا کر دیا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، اور یہ بہت بڑے عالم تھے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 66، 67، 68، پارہ نمبر 13 سورۃ یوسف کی تلاوت۔ 10 بھائی آج حضرت یعقوب سے مطالبہ کر رہے تھے آپ ہمارے اس بھائی کو بھی بھیج دیں، اور ہم جا کر مصر کے بادشاہ سے غلہ لے کے آتے ہیں، اس کی شرط ہے کہ بنیامین کو لے کے آنا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے پہلے اللہ کی قسم اٹھا کے یقین دلواؤ، جب دلواؤ گے اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ ان سب نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ ہم انشاءاللہ اس کو لے کر بھی جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کو لے کر واپس بھی آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ پھر آپ نے قسم سننے کے بعد فرما دیا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں نے اللہ کی قسم پر اللہ کو وکیل بنا لیا ہے۔ یاد رکھیے گا قسم کا معاملہ انتہائی نازک ہوتا ہے، آج کل کے دور میں قسمیں مذاق بن چکی ہیں۔ اللہ کی قسم اور قرآن کی قسم، یہ 2 قسمیں ہیں، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم۔ اگر کبھی آپ نے کسی چیز پہ قسم اٹھانی ہے یا اٹھوانی ہے تو کیسے اٹھائی جاتی ہے؟ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں۔ اگر کوئی ضروری بات ہو جو قسم کے بغیر حل نہ ہو سکتی ہو، کئی لوگ کعبہ کی قسم کھاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کئی لوگ مسجد نبوی کی قسم کھاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کئی لوگ باپ کی قسم کھا لیتے ہیں، کئی ماں کی کھا لیتے ہیں، کئی کسی پیر فقیر کی قسم کھا لیتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں تیرے سر کی قسم،
تیری جان کی قسم، تیرے نام کی قسم، کہیں بیویوں کے نام کی قسم کھاتے ہیں، ساری کائنات میں کوئی قسم نہیں ہے، قسم صرف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم یا قرآن کی قسم۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ قسم صرف اللہ کی یا اس کے کلام قرآن کی اٹھائی جا سکتی ہے، باقی ساری کلمے بیکار ہیں۔ کئی لوگ کعبہ کی قسم اٹھا کے پریشان ہو جاتے ہیں، جی ہم نے قسم اٹھائی تھی اب ہم توڑیں کیسے؟ وہ قسم نہیں ہوتی۔ کئی لوگ مسجد نبوی کی قسم اٹھا لیں، حرم کی قسم اٹھا لیں، وہ قسم نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھائی ہے، اب اس کو آپ پورا کریں، لیکن اگر وہ توڑنی پڑ گئی اور ٹوٹ گئی آپ سے، تو تین کام کرنے ہیں، تین کام کرنے ہیں، اس قسم کا وبال آپ کے سر سے اترے گا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ 10 غریب بندے ہوں، ان کو روٹی کھلا دیں جس معیار کی آپ خود روٹی کھاتے ہیں۔ نمبر 2 ان کو کپڑے دے دیں، 10 غریب بندوں کو کپڑے دے دیں۔ اگر کوئی غریب بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا، پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ 10 بندوں کو کھانا کھلا دیں، نہیں کر سکتے ان کو کپڑے دے دیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے رکھیں۔ اگر آپ کی قسم ٹوٹے گی، آپ تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کریں گے تو اس قسم کا وبال آپ کے سر سے اتر جائے گا، ورنہ جھوٹی قسمیں کھانے پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور خدا کا عذاب بھی آ جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اللہ کی قسم اپنے بچوں سے لی تھی، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے دغا اور دھوکہ حضرت یوسف کے معاملہ میں کر دیا تھا۔ یوسف کے معاملہ میں قسم نہیں اٹھائی، بنیامین کے معاملہ میں قسم لی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں قسم نہ لیں۔ اب ضروری تھا کہ یوسف کے ساتھ انہوں نے دھوکہ جو کیا ہے، میں اب دوبارہ اعتماد کرنے کے لیے ان سے کیا لوں گا؟ قسم لوں گا۔ اور ظاہر ہے نبی کی ہی اولاد ہے، قسم کی پاسداری تو وہ ضرور کرتی۔ قسم ہو گئی، پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، پہلے تو قسم لیں ہی نہ، اگر آپ لے چکے ہیں قسم کو جھوٹا مت کہیں، پھر آپ قسم پہ فیصلہ کر لیں۔ پہلے قسم بالکل نہ اٹھائیں، نہ اٹھوائیں، لیکن اگر ضروری ہے پھر آپ قسم لے لیں اور قسم پہ فیصلہ کریں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یہ تو چور ہے، جھوٹی قسم کھا گیا ہوگا۔ سچی کھائے جھوٹی کھائے، جو مرضی کرے۔ ایک صحابی نے کہا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بندہ لڑتا ہے جنگ میں اور مجھے نقصان پہنچاتا ہے اور میں اس کو مارنے لگتا ہوں، تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہتا ہے جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا میں اس کو ماروں یا چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا لا تقتلوا، اس کو مت مارنا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹا کہہ رہا ہے کہ میں اسلام لے آیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چیرا ہے اور تو نے اندر سے دیکھا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ظاہری کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، اب آپ اسلحہ نہیں چلا سکتے۔ وہ سچا ہے جھوٹا ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ قسم آپ نے اٹھوا لی ہے، بس اس پہ اعتماد کریں، باقی وہ جو ہے جھوٹی کھائی سچی کھائی وہ اس کا معاملہ ہے۔ پھر فیصلہ ہو گیا کہ اب بنیامین آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہاتھ پکڑا بنیامین کا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھے تو باپ نے نصیحت فرمائی، اے میرے بچوں، مصر میں دروازے ہیں، جیسے یہ لاہور آپ نے دیکھا ہے، بھاٹی دروازہ، لوہاری دروازہ، جی دہلی دروازہ، موچی دروازہ، مختلف دروازے ہوتے تھے پہلے، تو مصر میں بھی ہر جگہ پہ داخل ہونے کے لیے دروازے تھے، دروازے کے باہر پھاٹک ہوتی تھی، وہاں پہ تلاشی ہوتی تھی، وہاں سے اندر جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا بچوں تم ایک دروازے سے نہ جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا، اور فرمایا اللہ اگر جو کرنا چاہے میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں تدبیر تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے ایک دروازے سے داخل۔ ماشاءاللہ حضرت یوسف خوبصورت تھے تو ان کے بھائی بھی بڑے خوبصورت تھے، بنیامین بہت معصوم بڑے خوبصورت تھے اور تگڑے تازے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ 11 بھائی جب آئیں تو 11 کرکٹ والوں کی ٹیم ہوتی ہے، جی وہ جب ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو وہاں کی عوام اور وہاں کے لوگ ان کو دیکھتے ہی کہتے یار
माशाल्लाह क्या बात है, और शायद उनको नजर बद लग जाती। क्या लग जाती? नजर बद सच है, ये लगती है। अल्लाह के नबी हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पे नजर बद का दम फरमाते थे। एक दरवाजे से एक जाए, फिर उधर से वो जाए, उधर से वो जाए, उधर से वो जाए, उधर से वो जाए, उसमें कोई मसला नहीं। इकट्ठे ना जाना ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे, कोई नजर बद न लग जाए, कोई तुम्हारे ऊपर हसद की नजर न लग जाए। अलहदा अलहदा दरवाजों से जाना और बाद में इकट्ठे होके शाहे मिस्र के पास पहुंच जाना। खैर, इन्होंने ऐसा ही किया और उसके बाद जब ये दाखिल हो गए, बाप की बात को मान लिया और अलहदा अलहदा दरवाजों से दाखिल हुए, तो याकूब अलैहिस्सलाम का ये कोई मकसद नहीं था कि अगर ये एक दरवाजे से चले जाएंगे तो इनको नुकसान होना ही होना है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ कोई शिकवा, कोई गिला या खुदा की जात पे एतमाद पूरा था, लेकिन फिर भी दिल में एक बात थी, एक खटका था कि मेरे जवान बेटे हैं, 11 हैं माशाल्लाह, और जब ये जाएंगे तो इनको कोई नुकसान भी पहुंच सकता है, इनको कोई नजर भी लग सकती है, इनको कोई हसद भी लग सकती है। तो अब ये 11 के 11 भाई बिन्यामीन समेत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में हैं, और ये सारा सफर जो है इस पर हजरत याकूब ने अल्लाह पे क्या किया है? भरोसा किया है। अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, अल्लाह इन तमाम चीजों का कफील भी है, वकील भी है। और आपने फरमाया अलामा नकूल वकील, जो तुम कह रहे हो मैंने इस पर अपने अल्लाह को क्या बना दिया है? अपना वकील बना दिया है। तो आज सफर में बिन्यामीन को साथ लेकर हजरत यूसुफ के दरबार में आ रहे हैं। और ये बात याद रखें, हजरत याकूब को सिर्फ ये पता था कि मिस्र का बादशाह गल्ला दे रहा है, उनको ये नहीं पता था कि मेरा गुमशुदा बेटा यूसुफ वहां का बादशाह बन चुका है। ये उनको नहीं पता था। अभी उनको इस चीज की कोई खबर नहीं है कि यूसुफ दुनिया में है, यूसुफ बादशाह बन गए हैं। बस फिलहाल नाम क्या चल रहा है? मिस्र के बादशाह के पास जा रहे हैं और वहां से क्या लेके आना है? हमने गल्ला लेके आना है। और मिस्र के बादशाह यूसुफ हैं, और यूसुफ को कल आपने पढ़ा कि उनके भाई पहचान ही नहीं सके, उनके भाई पहचान ही नहीं सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत यूसुफ के मकाम को किस किस तरह से बुलंद करेंगे, और अचानक जब आप जाहिर होंगे तो फिर सब ताज्जुब में रहेंगे कि ये तो हम देख कर भी गए, उसके बावजूद हम इनको पहचान नहीं सके। हकीकत यही है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो नूर जो था, जब भाइयों ने इनको अगवा करके खींच के कुएं में डाला था, उस वक्त का नूर कम था। अब ये नूर क्या है? बढ़ता जा रहा है, और इज्जतें बढ़ती जा रही हैं और दर्जे बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा एक वाकया, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए तो आपके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो अरब के अंदर जो अंसारी थे वो दिन रात आपके इंतजार में रहते थे। एक यहूदी ने कहा, वाह, आगे हैं तुम्हारे पैगंबर जिनका तुम क्या करते थे? इंतजार। कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने चादर डाल दी साये के लिए, लेकिन जो सामने लोग आए हैं वो दोनों को देख रहे थे और पूछ रहे थे, अय्युकुम फीकुम मोहम्मद, तुम दोनों में मोहम्मद कौन है? अब यहां पे उलमा ने बड़ी बात की है कि हजूर पाक के चेहरे को सहाबा कहते हैं कि 14वीं रात के चांद से खूबसूरत था, चमकती तलवार से आला था, पूरी कायनात में सबसे मुनफरिद मुमताज था। लेकिन सवाल यह है कि इतने नूरानी चेहरे वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो और अबू बकर बैठे हैं, लोग पहचान क्यों नहीं सके? लोग पहचान क्यों नहीं सके? नबी को तो वाज़ेह तौर पर पहचान लेना चाहिए कि सबसे चमकता दमकता जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा है वो किसी और का नहीं। लेकिन अकाबिरीन लिखते हैं कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक गारे सौर में हजूर पाक के साथ रहे हैं तकरीबन 72 घंटे, 3 दिन 3 रातें, और फिर सफर में जो रहे हैं, इस 8 से 10 दिन में जो नूर नबूवत था वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के चेहरा पे मुंतकिल होता गया, और दोनों ऐसे चमक दमक में आ गए, कोई पहचान नहीं सका कि कौन मोहम्मद है, कौन मोहम्मद है। तो जब अल्लाह किसी को बुलंद करते हैं
اس کا جو عکس ہے وہ دوسرے میں ڈالتے ہیں۔ اور آج ان کے نہ پہچاننے کی وجہ کیا تھی کہ حضرت یوسف کا حسن، جمال، نور، کمال یہ اس زمانے سے بڑھ چکا تھا جس زمانے میں ان بدبختوں نے پہلے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، پھر 9 سال قید میں رہے، یہ ایک عرصہ گزر رہا ہے، اور اس عرصے میں آپ کا جو نور تھا، بل زلیخا نے جس گناہ میں آپ کو ملوث کرنا چاہا اس سے جب اللہ نے بچایا ہے اس میں اور نور بڑھ جاتا ہے اور چمک بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ